السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ ثاقب اظہر صاحب موجود ہیں۔ ثاقب اظہر صاحب، آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو۔ پاکستان ان کنٹریز میں اس کا شمار ہونے لگ پڑا جو امیزون کی طرف سے اپرووڈ ہیں، اپرووڈ سیلر کے طور پہ، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ پاکستان آئے اور آپ نے امیزون کی ٹریننگ اور اس کے ساتھ ای کامرس کو انٹروڈیوس کروانا شروع کیا، تو میں خود بھی دیکھتا رہا کہ بڑا مذاق اڑتا تھا، کیونکہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ ابھی بھی کئیوں کے لیے خواب ہے، ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں بے شمار ایسے جملے لطیفے بھی ہیں جو کل سے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو رہے ہیں، اس کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتنا کرٹیسزم بھی آ رہا ہے، مذاق بھی اڑ رہا ہے، اس کے باوجود الحمدللہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ پاکستان کو ملی کہ امیزون جو ہے وہ پاکستان میں اپرووڈ ہو گیا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی ایک نیوز ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے ایکچولی، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے، جو کہ اس کروشل ٹائم میں، کووڈ کے دور میں، جب آلموسٹ اکثریت بزنسز کی ڈاؤن ہو رہی تھی اور ایک ایسے بزنس تھے ای کامرس کے، وہ اپ جا رہے تھے، اور اسی دوران اب Amazon has decided to add Pakistan into their approved country list، جو کہ بہت بڑی ایک امید کی کرن ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یوتھ کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنا کام سے دل ہار چکے تھے اپنے ایگزسٹنگ بزنس سے اینڈ آل دیٹ۔ سو ایک نئی بزنس اپرچونٹی ہے، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے، تو ایک سمندر میں، ایک سی میں جتنے بھی پائپس لگا لیں وہ خالی نہیں ہوگا، تو وہ ایک اس میں ایک پاکستان کا بھی پائپ لگنے جا رہا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اور دوسری یہ کہ جس میں جیسے ہم جب آئے تو اس میں لوگوں نے اوبیسلی یہی کہا کہ جی پاکستان میں تو Amazon ہے نہیں، تو آپ کیا سکھا رہے ہیں اینڈ آل دس۔ میں ان کو یہی آنسر دیتا تھا ہمیشہ سے کہ جب Amazon پاکستان کو اپروو کرے گا، وہ رائٹ ٹائم ہوگا کہ اب رائٹ ٹائم ہے۔ اب جب اپروو ہو رہا ہے تو اب بہت ساری دنیا پاکستان سے کام کرنے جا رہی ہے، اور وہ ٹائم جب اپروو نہیں تھا وہ گولڈن ٹائم تھا آپ کے لیے، بیکاز آپ چند لوگ تھے پاکستان کے 0.01% لوگوں سے بھی کم لوگ تھے جو کہ Amazon پہ کام کر رہے تھے، اور اب اوبیسلی کیونکہ کمپٹیشن بھی بڑھے گا تو آپ کو اپنی کوالٹی انکریز کرنی ہے، اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اب وہی سروائیو کر پائے گا جو کہ جس کو کوالٹی فوکسڈ اورینٹڈ پرسن ہوگا، جس کی پریزنٹیشن سکلز اچھے ہوں گے، اور بہت ساری مزید چیزیں، بیکاز دنیا کی مارکیٹ پلیس میں آپ سب سے بڑی مارکیٹ۔ اچھا سر، 23 اکتوبر 2020 آپ نے پریڈکٹ کیا کہ جی 2021 میں Amazon پاکستان آ جائے گا۔ اتنی بڑی پریڈکشن آپ نے کیسے کر دی؟ نہیں، یہ کوئی نجومیوں والا تو بالکل پریڈکشن نہیں تھی، یہ تھی کہ کیونکہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ساتھ ایک میٹنگز کا سلسلہ جاری رہا 2018 سے ہی، 2018 سے ہی میٹنگز رہیں آفیشلز کے ساتھ، اسد عمر گورنر پنجاب اور ڈفرینٹ بیوروکریسی سے جو اس چیز کو ڈیل کرتے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ سلسلہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اب ایک پازیٹیو سائنز نظر آنا شروع ہو رہے تھے، تو وہ اس پریڈکشن کی بنیاد پہ کہ اتنا کام اب نہیں رہ گیا تھا، بیکاز جب Amazon کسی بھی کنٹری کو اپروو کرتا ہے تو ٹیکنیکل اسپیکٹس سارے دیکھے جاتے ہیں، تو وہ ایک پریڈکشن تھی اوبیسلی بیسڈ آن دا ایکسپیرینس، اور یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہوا۔ اچھا، یہ اتنی بڑی اچیومنٹ پاکستان کے لیے کریڈٹ کس کو جائے گا؟ میں ویسے سوشل میڈیا پہ تو ایک عجیب ٹرینڈ دیکھ رہا تھا، ہر کوئی کھینچ رہا ہے یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے، مجھے کریڈٹ جاتا ہے، تو آپ کا بھی ایک اپنا بڑا اہم رول ہے، کب سے نیبلر کام کر رہا ہے، تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ کریڈٹ سب کو ہی جاتا ہے، یہ ایون کہ وہ جب گھر بن رہا ہوتا ہے تو گھر بنتے ہوئے جو اینٹیں لگا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک مزدور جو ہے وہ کہہ لیں کہ سارے مزدوروں نے گھر بنایا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ ساروں کو کریڈٹ جاتا ہے، ایون کہ جو کہ کمیونٹی کو جوائن بھی کیا جس نے، اس کو بھی، بیکاز آپ نے اس کمیونٹی کو گرو ہونے میں ساتھ دیا، کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ اتنی بڑی کمیونٹی جب پاکستان میں بن گئی تو کیا اب رہ گیا ہے کہ کیوں نہ اب Amazon کو یہاں پہ نہ لایا جائے، تو وہ اوبیسلی اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے جو ڈرائیونگ سیٹس پہ تھے، جیسے کہ لاس اینجلس میں پاکستان کونسلٹ جنرل میں جو لوگ تھے جنہوں نے Amazon کے ساتھ میٹنگز کی فزیکلی جا کے، اور زوم سیشنز میں میٹنگز کی، تو ان کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، باقی لوگوں کو تھوڑا کم جاتا ہے، بٹ باقی لوگ بھی اس میں حصے دار ہیں۔ حکومت کا کتنا رول ہے؟ آپ کیا سمجھتے
سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے کیا رول پلے کیا ہے؟ کیونکہ کل خان صاحب نے بھی ان کی بھی پوسٹ میں نے دیکھی ہے جو کہ بڑی لوگوں نے پریز کی ہے, اپریشیٹ کیا ہے, کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی ینگسٹرز کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور آنے والے دن بڑے اچھے ہو سکتے ہیں ان کے, کیونکہ امیزون پاکستان میں آ رہا ہے. گورنمنٹ کا بھی اس میں اوبیسلی رول ہے, بیکاز گورنمنٹ ہیز بین ورکنگ. جیسے ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے جب ملاقات کی تو اس میں ایک پوری پروگریس دکھائی گئی ہمیں. اس پروگریس میں یہ پورا دکھایا گیا کہ کیسے پائلٹ پروجیکٹ جو امیزون کا ہے وہ کس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے, کس طرح سے ہم لوگ امیزون کو جو ڈاکومنٹس وہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے, اور جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. سو گورنمنٹ نے اپنی ایفرٹس کی ڈیفینیٹلی, اور جو کہ ایک کہہ لیں کہ ایک پریشر گروپس کے طور پہ ہم لوگ جو موجود تھے وہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالتی رہی, اور گورنمنٹ ہیز بین ٹیکنگ ایکشن. سو گڈ. اچھا سر, میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی میڈیا ڈیمانڈ بڑی بڑھ گئی ہے. مجھے بھی بڑے لوگوں کی کالیں آئیں. میرا خیال ہے رات سے آپ ٹی وی پروگرامز بھی کر رہے ہیں, کئیوں کی ڈیمانڈ ہم پوری بھی نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں ٹرینرز, کوچ, بتانے والے, سکھانے والے تعداد تھوڑی ہے اور یہ کام زیادہ ہے؟ دیکھیں بیسکلی یہ کہ کیونکہ یہ بڑی ایمرجنگ فیلڈ تھی, کچھ لوگ تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے اس پہ کہ یہ پاسبل بھی ہوگا کبھی, یا آن لائن کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے تھے. کیونکہ یہ کہ بینگ ایز این امیزون سیلر مائی سیلف فرام لاسٹ 10-11 years ناؤ, تو وہ کیونکہ وی نو ایوری تھنگ ناؤ فرام ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ, بٹ اسٹل کیونکہ یہ اتنی واسٹ فیلڈ ہے, یہ کوئی ایسی چھوٹی سی مارکیٹ پلیس نہیں ہے جس کو ہر کوئی جان جائے گا آرام سے. اس کو سالوں سال لگتے ہیں سیکھتے ہوئے. اس پہ آپ اپنا کاروبار یا سروسز آفر کر رہے ہیں, اٹ ٹیکس اے وائل ٹو بلڈ اپ. تو لوگ اوبیسلی اس میں اوبیسلی ہمیں اگر بلاتے ہیں تو یہ ان کی کرم نوازی ہے, آئی وڈ سے. صحیح. اچھا سر, اس میں اپرچونٹیز کیا کیا ہیں لوگوں کے لیے, کس طرح کے مواقع ہیں؟ بڑی دنیا بے روزگار ہے, بڑی دنیا سیکھنا چاہتی ہے, کس طرح کی سکلز چاہیے, کس طرح کے اپرچونٹیز اس میں پڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیں میں اگر آپ سٹیٹس کو دیکھیں کہ سٹیٹس میں اگر 1 لاکھ لوگ پاکستان سے امیزون کی سروسز آفر کرتے ہوئے, امیزون کو سروسز آفر, سیلرز کو سروسز آفر کریں یا سیلرز بنیں, اس میں سے منیمم بھی اگر ورسٹ کیس سینیریو 1 لاکھ لوگ $700 جنریٹ کریں تو وہ $7 کروڑ بنتے ہیں 1 لاکھ لوگ. اب $7 کروڑ 10 ارب روپیہ ہے, 10 ارب روپیہ پاکستانی. ایک منتھ میں بیسیکلی یو کین پوٹینشلی جنریٹ فرام دا یوتھ آف پاکستان ڈالرز. بیسیکلی یہ ہونے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگی اور ڈالرز امپورٹ ہوں گے, یہ چیز ہونے جا رہی ہے. اس سے بڑا اور کیا آپ کو چاہیے اپرچونٹی پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے, جو آج کل بہت اسٹریس میں ہے ڈیو ٹو دا سچویشن وچ وی آر آل ان. اچھا, ہرڈلز کیا کیا آ سکتے ہیں؟ اپرچونٹی بہت بڑی ہے, اس کے لیے کیا پریپریشن اتنی ہے, کیا کیا ہرڈلز فیس کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں اب کیونکہ بینگ ایز اے پاکستانی آئی آلسو فیل کہ جو لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ شارٹ کٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں, تو یہ کہ اب اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. وی فیل کہ جو پاکستان میں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ ہے نہیں. اب دنیا کی مارکیٹ پلیس میں آپ سیل کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو کنٹرولڈ لینا چاہیے ان چیزوں کا. یہ کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, پراپر رجسٹرڈ کمپنیز ہونی چاہیے, ان کو الاؤ کرنا چاہیے. اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایشوز کافی ہیں اس وقت, جس میں صرف $5,000 الاؤ کرتا ہے اسٹیٹ بینک ایکسپورٹ کرنے کے لیے, جو کہ پاکستان سے اگر آپ نے آن لائن کے لیے کسی چیز کو باہر بھیجنا ہے تو $5,000 ہے, اس سے تو کوئی $multi million بزنس نہیں ہو سکتا. تو وہ سارے اس کو ایک امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ٹیکسز کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے اب, کیونکہ باہر سے انکم آ رہی ہوگی سب کو, تو وہ اٹ آل نیڈس ٹو بی آرگنائزڈ اینڈ کمیونیکیٹڈ ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز. اور جو ہیومن ریسورس ہے, جو اسکلڈ لوگ ہیں, ان کو ہرڈلز کیا کیا آ سکتے ہیں؟ اب ان کو جو اسکل ریسورس ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اب سیکھیں گے
کام کو اور ایک امید کے ساتھ کہ ہم ایک ارننگ اس پہ جنریٹ کر سکیں. لیکن جو ہرڈلز تو مطلب کیونکہ اسکل سیکھنا از ناٹ این ہرڈل, اٹس جسٹ ٹو مینٹین یور اسکلز, اور آپ نے اپنی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے. کیونکہ اگر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کو نہیں ہائر کیا جائے گا, جس میں سے چند لوگ ہائر ہوں گے, اور چند لوگ وہی ہوں گے جو اسٹینڈ آؤٹ ہوں گے, جن کی کوالٹی مینٹین ہوگی, جو پروفیشنلزم, ایتھیکلی بیہیویئر جن کے اچھے ہوں گے. کیونکہ اب پلیٹ فارمز تو بنے ہوئے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم ہے جس میں لاکھوں لوگ جوائن کیے ہوئے ہیں, تو اسی لیے یہ ایک چیز ہے کہ ہرڈلز آپ کو ہر کام میں آتے ہیں جب بھی آپ کرتے ہیں. اب آپ نے اس کو ریزولو کیسے کرنا ہے ود دی ہیلپ آف مینٹرز جو آپ کو آلریڈی سکسیزفل سیلرز کی صورت میں مل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ثاقب اظہر صاحب. میں اگین کہوں گا یہ ویڈیو شاید میرا خیال ہے وہ بڑے لوگوں کو فائدہ دے گی. کچھ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں, وہ پچھلی والی ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے لنک میں وہ پچھلی تمام ویڈیوز کے لنکس بھی دے دیں جو ایک سیریز کی شکل میں ہم نے کی ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.